اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی اور غلام کی شادی۔ آج ہم آپ کو ایک عجیب واقعہ بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک خوبصورت لڑکی کی شادی بھکاری کے ساتھ ہو گئی۔ پھر اس بھکاری نے کیا کیا اور اس کی شادی خوبصورت لڑکی سے کیسے ہوئی، آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے کہ ایک بار کی بات ہے، کسی علاقے میں ایک مالدار اور رئیس آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک بار وہ اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ دسترخوان دنیا بھر کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر کھانے پینے کی طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی کھانے کے لیے بسم اللہ کرنے ہی والے تھے کہ اتنے میں کسی نے دروازے سے آواز لگائی، اللہ کے نام پر میری مدد کرو، میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں۔ آپ کے گھر میں اگر کچھ کھانے پینے کو ہے تو اللہ کے نام پر مجھے دے دو۔ یہ سن کر اس شخص نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ یہ سارا کا سارا دسترخوان اٹھا کر اس فقیر کی جھولی میں ڈال آؤ۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا، پورے دسترخوان کو اٹھایا، سارے پکوانوں کو پیک کر کے اس فقیر کو دینے کے لیے دروازے پر چلی گئی اور سارے پکوانوں کو فقیر کی جھولی میں ڈالنے لگی۔ اور جیسے ہی سارا کھانا فقیر کی جھولی میں ڈال رہی تھی کہ اتنے میں اس فقیر کی نظر اس عورت کے چہرے پر پڑ گئی۔ عورت کے چہرے کو دیکھتے ہی وہ فقیر زور زور سے اور بلند آواز میں رونے لگا۔ جب عورت کے شوہر نے سنا کہ فقیر زور زور سے رو رہا ہے تو وہ دروازے پر آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ فقیر کو کیا ہو گیا ہے، اسے کھانے کے لیے اتنا کچھ دے دیا ہے پھر بھی یہ رو رہا ہے۔ بیوی بولی، آپ اندر چلیے، میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی گھر کا دروازہ بند کر کے اندر آ گئے۔ پھر بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ جو فقیر تھا جو ہمارے دروازے پر بھیک مانگنے آیا تھا، یہ کبھی میرا شوہر ہوا کرتا تھا۔ کئی سال پہلے یہ فقیر شہر کا سب سے مالدار اور سب سے رئیس آدمی تھا، اور آج ہم جس کوٹھی میں رہ رہے ہیں یہ اسی کا مالک تھا، اور میرا پہلا نکاح بھی اسی شخص کے ساتھ ہوا تھا۔ شادی کے کچھ دنوں بعد ہم دونوں بھی ایسے ہی دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ہم کھانا کھاتے ہی والے تھے کہ اتنے میں دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو، 3 دن سے بھوکا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ اتنا سنتے ہی میرا شوہر دسترخوان سے اٹھا، غصے میں دروازے پر پہنچا اور جا کر اس فقیر کی اس طرح سے پٹائی کرنی شروع کر دی کہ بیچارہ فقیر لہو لہان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد پڑا ہے، وہ شخص کے پاس گیا، اس نے دیکھا اس بوری میں ایک بزرگ انسان پڑا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، بابا کیا آپ کو ٹھنڈی رات میں سردی محسوس نہیں ہو رہی ہے، اور تمہارے پاس تو پہننے اور اوڑھنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، آپ یہیں پر رکو، میں اندر سے کچھ کپڑے لے کر آتا ہوں۔ یہ سن کر اس بزرگ نے کہا، صاحب رہنے دیجئے، مجھے اسی طرح سے سونے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ لیکن وہ کروڑ پتی کہنے لگا، نہیں، میں ابھی آپ کے لیے کپڑے لے کر آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے محل اندر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر بزرگ انسان بہت خوش ہوا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ اب وہ امیر شخص اپنے محل میں جانے کے بعد کسی اور کام میں مگن ہو گیا اور بوڑھے بزرگ کو بھول گیا۔ اس طرح بوڑھا رات بھر انتظار کرتا رہا۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو امیر آدمی کو وہ بوڑھا شخص یاد آیا۔ وہ جلدی سے اپنے گھر سے باہر نکلا اور بھاگا بھاگا اس جگہ پر پہنچا جہاں پر وہ بوڑھا آدمی پڑا ہوا تھا۔
अमीर आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि साहब, आज के बाद किसी गरीब इंसान के साथ झूठा वादा मत करना। जब तक मेरे पास कपड़े नहीं थे तो मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं सर्दी से लड़ सकता था, लेकिन जब आपने मुझे मेरी मदद करने और कपड़े लाकर देने का वादा कर लिया तो फिर मैं आपके वादे के साथ जुड़ गया और आपके वादे ने मेरी ताकत को खत्म कर दिया। तो प्यारे नाज़रीन, याद रखना दे तो फिर किसी गरीब के साथ अपने वादे को मत करना, क्योंकि हो सकता है वो आपके लिए इतना जरूरी ना हो, लेकिन वो किसी और के लिए सब कुछ हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा सबक आमोज वाकया आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और देखते रहिए नाज़िया ट्यूब। अस्सलाम वालेकुम।